بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، وقال صلی اللہ علیہ وسلم: اذا خاطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، دین اسلام میں بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جس کو انسان اگر صرف نیت میں اگر تھوڑا سا تبدیلی کر لے، نیت میں تھوڑی سی تبدیلی کر لے تو وہ عمل عبادت بن جاتا ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو صبح سے شام تک اور پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہر مسلمان بندہ کرتا ہے، لیکن وہی کام سے کچھ مسلمان بندے ثواب کماتے ہیں اور کچھ مسلمان بندے نہیں کماتے ہیں۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ کھانے کا کام ہے، بھوک سے کون بچا ہوا ہے؟ بھوک تو جانوروں کو بھی لگتی ہے، انسانوں کو تو اور زیادہ لگتی ہے۔ تو کھاتے سبھی ہیں، دنیا کا ہر فرد کھاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی ہو، سبھی انسان دنیا کے کھاتے ہیں، اور انسانوں میں مسلمان بھی کھاتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو کھانا کھانے کے دوران سوائے غذا کے اور کچھ نہیں ملتا، اور کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جن کو کھانا بھی ملتا ہے، غذا بھی ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ثواب بھی ملتا ہے۔ کام تو سبھی کر رہے ہیں، لیکن ثواب کمانے والے تھوڑے افراد ہیں۔ حالانکہ کام ایک ہی ہے، جو یہ کھا رہے ہیں وہ بھی وہی کھا رہے ہیں، لیکن ثواب کسی کو مل رہا ہے اور کسی کو نہیں مل رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کرنے والا اگر نیت درست کر لے تو پھر اس کا عمل اور وہ کام جو کر رہا ہے وہ کام اس کے لیے ثواب بن جاتا ہے۔ اگر نیت نہ کرے تو پھر وہ ثواب نہیں بنے گا، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات آپ نے بھی پڑھی ہوگی۔ بچپن میں مسجدوں میں، مدرسوں میں یہ حدیث رٹائی جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی نیت کریں گے تو عمل کا ثواب ملے گا، اگر نیت نہیں کریں گے تو عمل تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ہوگا۔ تو بہت سے مسلمان کھاتے ہیں لیکن کھانے کا ثواب نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نیت نہیں ہوتی، اور جب نیت نہیں ہوتی تو وہ ثواب بھی اسے نہیں ملتا، اور وہ عمل عبادت بھی نہیں بنتا۔
عبادت بننے کے لیے نیت ہونا ضروری ہے۔ نماز اگر پڑھ رہا ہے کوئی آدمی تو بغیر نیت کے اگر نماز پڑھ لے، حالانکہ اس کے دل میں ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، فجر کی پڑھ رہا ہوں، عصر کی پڑھ رہا ہوں، نیت اس کے دل میں ہے، نماز تو اس کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ اگر اس کی نیت ہو گئی تو وہ نماز کا ثواب اس کو مکمل ملے گا۔ وہ نماز اگرچہ وہ کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک کچھ نہ کچھ اس کی قبولیت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی نیت ہو گئی اس نے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لی، اللہ کو خوش کرنے کی نیت کر لی، لہذا اس کا عمل نماز ثواب کا ذریعہ بن گیا۔ اور کچھ کام ایسے ہیں کہ مسلمان بہت سے کرتے ہیں، اس میں کوئی نیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے ثواب نہیں ملے گا، کام تو ہو جائے گا۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جو ہیں تو اچھے، لیکن اس میں نیت بری ہوتی، اس میں نیت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ جب نیت اچھی نہیں ہوتی ہے تو وہ اچھا کام بھی جا کر برا ہو جاتا ہے۔ وہ نیک کام جو ہو سکتا تھا، وہ کام جس کے ذریعے ثواب مل سکتا تھا، لیکن بری نیت کی وجہ سے وہی کام اس کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا، اس کے لیے نقصان کا سبب بن جائے گا۔ اس کی مثال ایسے لے لیجئے، کسی بندے نے 100 روپے خرچ کیے اور اللہ کے راستے میں کسی غریب کو دے دیا یا کسی مستحق کو دے دیا، لیکن دیتے ہوئے اس نے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں اس بندے کو جو پیسے دے رہا ہوں یہ میرا غلام بن کے رہے، یہ میرا احسان مند رہے۔ اگر اس نے یہ نیت کر لی تو ہے تو اچھا کام، بھئی ثواب کمانے کا کام تھا، نیکی کمانے کا کام تھا، صدقہ خیرات کرنا جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، نیک کام تھا، اچھا کام تھا، لیکن نیت اس نے بری کی تو پھر وہ اچھا کام بھی اس کے لیے ثواب نہیں بلکہ عذاب کا سبب بن گیا، دکھاوا ہو گیا، ریاکاری ہو گئی، اور ریاکاری گناہ کا کام ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس سے ناخوش ہوتے ہیں۔ تو بہت سے کام ایسے ہیں کہ بندے بغیر نیت کے کرتے ہیں، اس میں نہ اچھی نیت ہوتی ہے نہ بری نیت ہوتی ہے، اور چلو ٹھیک ہے ایک حد تک وہ کام ہو جاتا ہے، اچھی نیت کر لیں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر اچھے کام میں بھی بری نیت کریں گے تو پھر وہ اچھا کام بھی ان کے لیے نقصان کا سبب بن جائے گا۔ میرے دوستو، اسلام اور دین اسلام کے اندر جو اعمال ہیں، جو کام ہیں، ان کاموں میں ایک بہت بڑا کام نکاح کا ہے، بہت بڑا کام۔ شاید ہی کوئی آج کے زمانے میں کوئی انسان ہوگا جو اس کام کو انجام نہ دیتا ہو، بہت کم ملیں گے، بہت کم ایسے افراد ملیں گے، مرد اور عورتیں ایسی بہت کم ملیں گے کہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ہوں یا نہ کرنا چاہتے ہوں۔ 1000 میں ایک ملے گا، 0.1%، 0.1 ملے گا 1000 میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہہ لیجئے۔ اس کی تعداد بہت کم ہے نکاح نہیں کرنے والوں کی، کرنے والے زیادہ ہیں، پوری دنیا کے اندر زیادہ ہیں۔ اور اس علاقے میں یعنی اس ملک میں چھوڑ کے کسی عرب کنٹریز میں چلے جائیے، وہاں ایک نہیں 2 4 نکاح کرنے والے موجود ہیں، ایک سے زیادہ نکاح کرنے والے موجود ہیں۔ تو یہ کام کرتے سبھی ہیں، ہر مسلمان بندہ یہ کرتا ہے اور ہر مسلمان بندی یہ عمل کرتی ہے، لیکن اس عمل کے کرنے کے اندر جو نیت ہونی چاہیے وہ نیت ہماری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ نیک کام بھی جو ہمارے لیے ثواب کا سبب بن سکتا تھا وہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، جب بندہ نکاح کرتا ہے
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب بندے نے نکاح کر لیا تو گویا اس نے آدھا دین مکمل کر لیا، آدھا دین مکمل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اور باقی آدھا دین کیسے ملے گا؟ باقی آدھا دین اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تو وہ آدھا دین بھی تمہارا مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ نکاح کو آدھا دین کیوں کہا گیا؟ نکاح کو آدھا دین کیوں کہا گیا؟ آدھا ایمان کیوں کہا گیا؟ میرے دوستو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت۔ آدھا دین کیا مطلب؟ بھائی بیٹھے بٹھائے ایک نکاح کے ذریعے آدھا دین کیسے پورا ہو جائے گا؟ کیسے پورا ہوتا ہے آدھا دین؟ اگر ہم سوچیں، غور کریں کہ بھائی بیٹھے بٹھائے ایک عمل ہم نے کیا اور سنت عمل تھا نکاح کا، اور بندے نے جیسے ہی نکاح کر لیا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا؟ میرے دوستو مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے نکاح کے تقاضوں پر عمل کیا اور صحیح معنی میں اس نے نکاح کیا تو واقعی اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر ساری برائیوں کی جڑ نفسانی خواہشات ہیں، ساری برائیوں کی جڑ نفسانی خواہشات، یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان کا پیٹ جو نفسانی خواہشات کا مرکز ہے، یہ خواہشات کا مرکز ہے۔ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے، اگر اس نے نکاح کے تقاضوں پہ عمل کر لیا تو وہ بدنگاہی سے بچ جائے گا، وہ کسی نامحرم عورت کو دیکھنے سے بچ جائے گا، کسی نامحرم عورت سے بات کرنے سے بچ جائے گا، وہ کسی نامحرم عورت کے ساتھ عاشقی لڑانے سے بچ جائے گا، کوئی گناہ کرنے سے بچ جائے گا، اور دوسرے جو گھر کے کام کاج ہیں بیوی کے حقوق ادا کرے گا، اسے نان نفقہ دے گا، اولاد ہوگی اولاد کو پرورش کرے گا، اولاد کو تعلیم دلائے گا اور اسے قرآن سکھائے گا، دین سکھائے گا، اور جتنے کام ہیں، جتنے کام حلال کمائی کرے گا بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، یہ سارے کام عبادت ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کا ایک سارا دین یعنی آدھا دین اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اگر نکاح کے تقاضے پہ عمل نہیں ہوا اور جو کام اسے کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا تو پھر میرے دوستو اس کا آدھا دین مکمل نہیں ہوا۔ یہ بات کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ سن لیجئے کہ کسی کے ذہن میں یہ اشکال نہ آئے، یہ ڈاؤٹ نہ آئے کسی کے ذہن میں کہ بھئی اگر کسی نے نکاح نہیں کیا تو کیا وہ زندگی بھر آدھے دین یعنی اس کا مکمل ہی نہیں ہوگا دین؟ ایسے بہت سے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بعض اولیاء اللہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا، تو کیا ان کا ایمان مکمل نہیں ہوا؟ کیا ان کا دین مکمل نہیں ہوا؟ بات ایسی نہیں ہے۔ نکاح کے ذریعے آدھا دین مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدھا دین مکمل کرنے میں نکاح آسانی پیدا کرتا ہے، اس کے ذریعے آدھا دین آسانی سے پورا ہو جاتا ہے۔ بغیر نکاح کے بھی پورا ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو اور اپنی نفسانی خواہشات کو سب کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور وہ مجاہدے سے ہوتا ہے، محنت سے ہوتا ہے، بغیر محنت کے نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو آج کے زمانے میں ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو آدھے دین والا عمل ہے نکاح کا، اس نکاح والے عمل کو اتنا مشکل بنا دیا گیا اور اتنا مصیبت والا عمل بنا دیا گیا کہ اس مشکل کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر برائیاں داخل ہو گئی۔ آج ہر گھر میں رونا ہے، ہر گھر کی عورت کو، ہر بچی کی عورت کو، اور ہر بچی کی ماں اور ہر بچے کی ماں، سب کی یہی شکایتیں ہیں کہ بھئی بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی، بچی کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ کئی فون آتے ہیں، کئی وظیفے پوچھتے ہیں، کوئی کچھ پوچھتا ہے، بھائی کچھ وظیفہ دے دیجئے بچی کی شادی کے لیے۔
کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے، اور بتانے والے بتاتے بھی ہیں اور عمل بھی ہوتا ہے، اثر بھی ہوتا ہے اپنی جگہ، لیکن میرے دوستو کیا وظیفوں کے ذریعے، کیا کچھ تسبیحات پڑھنے کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ آپ پورے حدیث کے ذخیرے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، مکمل احادیث کا ذخیرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث گزری ہیں، آپ نے جتنے حدیثیں بیان فرمائی ہیں، ان ساری حدیثوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ شکایت کی ہو کہ یا رسول اللہ میرا نکاح نہیں ہوتا، یا مجھے کوئی بچی نہیں دیتا، یا میری بچی کی شادی نہیں ہوتی، کسی نے کوئی شکایت کی ہو تو بتا دیجئے۔ پورے صحابہ میں سے، پورے صحابہ، ہاں دوسری شکایتیں ہوئیں، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جھوٹ بولنا نہیں چھوٹتا ہے، مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے ہیں، مجھ سے نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی ہے، میرے اوپر قرض کا بوجھ بڑھ گیا ہے، کیا کروں؟ اللہ کے نبی کے پاس یہ چیزیں تو بیان کی، لیکن کسی صحابی نے، ہماری نظر سے اب تک ایسا نہیں گزرا کہ کسی صحابی نے یہ شکایت کی ہو کہ میری بچی کا نکاح نہیں ہوتا، ذرا وظیفہ بتا دیجئے، کسی نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں نکاح ایسا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، ایسی کوئی مشکل اس زمانے میں تھی ہی نہیں۔ ایک ہی محلے میں رہا کرتے تھے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی محلے میں، اور وہ محلہ بھی کوئی بڑا لمبا چوڑا محلہ نہیں تھا مدینہ منورہ کا۔ آج جتنی مسجد نبوی ہے اتنا علاقہ گاؤں کا تھا مسجد نبوی، یعنی مدینہ شہر، مدینہ کا سارا علاقہ اتنا ہی تھا۔ آج جتنی مسجد نبوی رہتے تھے، وہیں صحابہ اکرام کے کئی، پورے صحابہ اکرام کے، تقریباً صحابہ اکرام کے گھر آج مسجد میں داخل ہو گئے، سب کے۔ جو دور دور تھے وہ دوسرے علاقوں میں تھے، ٹھیک ہے وہ الگ ہے، لیکن مدینہ منورہ میں جو رہا کرتے تھے وہ سارا کا سارا احاطہ آج مسجد نبوی میں داخل۔ کتنا بڑا ہے بھائی؟ 1 کلومیٹر بھی اگر لمبائی اگر اس کی دیکھیں گے تو 1 کلومیٹر بھی نہیں، 1 کلومیٹر کیا 500 میٹر بھی نہیں ہوگا، یا بہت سے بہت 500-600 میٹر ہو جائے، لیکن ایک جگہ نکاح ہو جاتا تھا صحابی کا، لیکن اللہ کے نبی کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی تھی۔ ہے واقعات میں لکھا ہوا، ایک صحابی آئے، ذرا گردن وغیرہ پہ کچھ یا کپڑوں وغیرہ پہ کچھ کلر لگا ہوا تھا، ہو سکتا گلے ملتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے کلر لگ گیا ہو، کوئی رنگ لگ گیا ہو۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا آپ نے نکاح کر لیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ یعنی نکاح ہو گیا اور اللہ کے نبی کو تک نہیں بلایا گیا نکاح میں۔ کیوں نہیں بلایا گیا؟ کیا دشمنی تھی؟ نعوذ باللہ، نہیں، وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ نبی کو چاہنے والے تھے، وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ وہ نبی کو چاہنے والے تھے۔ اگر نبی حکم فرما دے کہ آگ میں کود جاؤ تو کودنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن ایسے نبی سے محبت کرنے والے صحابہ بھی نکاح میں نبی کو بلانا ضروری نہیں سمجھتے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ تھا ہی نہیں ضروری۔ بھئی نکاح میں سب کو دعوت میں بلانا، سب کو شریک کرنا ہے ہی نہیں، نکاح کی دعوت سنت ہی نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، سنت ہی نہیں۔ میرے دوستو، جب یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور ایسی مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں کہ نکاح کرنا مشکل ہو گیا، نکاح کا پیغام دینا مشکل ہو گیا، تو پھر میرے دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم دینداری کو بنیاد نہیں بناؤ گے تو تمہارے درمیان فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا تمہارے درمیان، اور پھیل رہا ہے فساد۔ آج ہر گھر کا رونا ہے، ہر گھر کا رونا ہے کہ شادیاں نہیں ہوتی، شادیاں نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی شادیاں؟ خواہشات الگ ہیں، تمنائیں الگ ہیں، ڈیمانڈز الگ ہیں۔ بچی والے چاہتے ہیں کہ بچہ خوبصورت سے خوبصورت ملے،
ہینڈسم ہو، ینگ ہو، کم عمر ہو، اچھا کماتا ہو، اچھی ڈگری ہو اس کے پاس، دکھنے میں بھی اچھا ہو، گڈ لکنگ ہو، ویل سیٹلڈ ہو. اور یہ بچی والوں کے خواہشات. بچے والوں کے خواہشات یہ ہیں کہ بچی حسین سے حسین ترین ہو، پری صفت ہو، بالکل خوبصورت، اس کے جسم پہ، اس کے چہرے پہ ایک داغ دھبا بھی نہ ہو، بالکل دودھ کی طرح سفید گوری چٹی ہو. یہ اس طریقے کی خواہشات بچے والوں کے لیے. اور پسند کون کرتے ہیں؟ خود ساس، یعنی بچے کی ماں پسند کرنے جاتی ہے، بچے کی بہنیں پسند کرنے جاتی ہیں بچی کو، اور جب پسند کرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو ایسی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. وہ اللہ کی بندیاں کم سے کم خود کے چہرے کو نہیں دیکھتی کہ خود کیسی ہے، اور سامنے والوں پہ نقص نکالتی ہے. اور بچے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی سسرال ہمارا مالدار ہونا چاہیے. بچی کے باپ کے پاس بینک بیلنس ہے نہیں ہے، پراپرٹی ہے یا نہیں ہے، جائیداد. ٹھیک ہے، اگر ہم جہیز نہیں بھی لیے تو سسرے صاحب جانے کے بعد ہمارے کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ نظر ہوتی. سوسائٹی میں ان کی نظر کیا ہے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے. بچی والوں کے الگ خواہشات، بچے والوں کے الگ خواہشات. اور جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو بچی والوں کو بچہ نہیں ملتا اور بچے والوں کو بچی نہیں ملتی ان کے پسند کی. ہوتا کیا ہے، ہوتے ہوتے عمریں بڑھ جاتی ہیں 18 سال سے بھی بڑھ کے، جبکہ 18 سال شرعی اعتبار سے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن قانونی اعتبار سے چلو 18 سال مان بھی لیا جائے تو 18 سے بڑھتے بڑھتے 30 سال ہو گئے، 32 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے. اور جب یہ عمریں ہو جاتی ہیں اور بچی کی عمر 25 ہو گئی، 30 ہو گئی، 30 سال اگر بچی پار کر دے تو پھر میرے دوستو اس کے بعد رشتے آنا بھی ختم ہو جاتے. اب جو لانے والے تھے، اب جو رشتے کے واسطے مشاہدہ ادھر ادھر پھرا کرتے تھے، اب وہ بھی ختم، اب رشتے آنا بھی ختم. اور آخر میں ہوتا کیا ہے، اب لے دے کے ایڈجسٹمنٹ شروع ہو جاتی. بھائی بہت زمانے سے ڈھونڈ رہے ہیں، فلاں کو ادھر پیسہ لگائے، ادھر کیا، ادھر کیا، اب کچھ نہیں ہوا، لہذا بھائی ایک بچہ ملا، چلو ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. میرے دوستو آج یہ ہمارے معاشرے کا حال ہو گیا ہے. ہمارے معاشرے کہیں بچیوں کی پسند نہیں ہے تو بچیوں کے والدین کی پسند ہے، بچیوں کی بہنوں کی پسند ہے. بچہ شریعت کے مطابق شادی کرنا چاہتا ہے لیکن والدین کرنے نہیں دیتے، اس کی بہنیں کرنے نہیں دیتے، یا پھر اس کے خالہ، اس کی پھپھو کرنے نہیں دیتی. میرے دوستو کیا دنیا کا رواج ہو گیا، ہمارا مسلم معاشرہ کدھر جا رہا ہے. اسٹیٹس کے لیے بچی پڑھی لکھی ہے، ٹھیک ہے، آنکھ ناک کی بھی اچھی ہے، قبول صورت ہے، سب ہے، اچھا رشتہ آیا، لیکن جب رشتہ آیا بچے کی تھوڑی ہائٹ بڑی ہے اور بچہ تھوڑا چھوٹا ہے، 2 انچ کا فرق ہے، 3 انچ کا فرق ہے، 3 انچ کا. اب ادھر سے کیا جواب آتا ہے، نہیں بچہ ذرا گڈھا ہے، جوڑا جمتا نہیں، جمے ویسا نہیں دکھ رہا، ذرا دکھے تو لوگا اچھا دکھنا، ذرا مارکیٹ میں گئے آزو بازو ٹھہرے تو ذرا دکھ کیا. یہ کون سی پسند ہے بھائی میرے، یہ کون سی پسند. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، قد میں آپ چھوٹے تھے، قد میں چھوٹے تھے، پستہ قد تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت علی تینوں جا رہے تھے، تینوں، آپ لطیفہ بھی سن لیجئے، تینوں جا رہے، ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، بیچ میں علی تھے. عربی زبان میں ایک لفظ لکھتے ہیں لنا، لام نون الف، لام نون الف. لام کی بھی جو لکیر ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے اور الف کی بھی لکیر لمبی ہوتی ہے اور نون بیچ میں چھوٹا ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوجا تھوڑا مذاق کرنا، تو انہوں نے کہا علی تم ہمارے درمیان، ہمارے بیچ میں ایسے دکھ رہے ہو جیسے لنا میں نون دکھتا ہے، جیسے لنا میں ایک نون نظر آتا ہے ایسے ہی تم نظر آ رہے ہو. مذاق بھی کر لیا کرتے تھے کبھی صحابہ آپس میں. تو حضرت علی بڑے حاضر جواب تھے،
تو لنا میں سے اگر نون کو نکال دو تو کیا بچے گا؟ لام اور الف بچے گا. اور لام الف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نتھنگ، نہیں کے معنی ہوتے ہیں، لا کے معنی نہیں. تو حضرت علی نے کہا اگرچہ میں نون چھوٹا ہوں لیکن مجھے نکال دو تو تمہارا وجود ہی ختم، یعنی تم لا ہو جاؤ گے، تم لا ہو. یعنی بہرحال یہ ہے تو ایک لطیفہ، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پستہ قد تھے، لیکن کیا حضور پاک علیہ السلام نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت علی سے نہیں کیا؟ حضرت علی کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے رہے کہ نہیں علی چھوٹے ہیں، علی قد میں پستہ ہیں، چھوٹے ہیں، ان کا قد چھوٹا ہے، لہذا میں اپنی بچی، اپنی صاحبزادی، اپنی شہزادی اور وہ شہزادی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے اس کو میں کیسے اس پستہ قد کو دے دوں؟ کیا اللہ کے نبی نے سوچا؟ نہیں سوچا. دینداری دیکھی، بہادری دیکھی، شرافت دیکھی، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اپنی صاحبزادی کا نکاح کر دیا. لیکن آج ہمارے چونچلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ کبھی مائیں اپنے اسٹیٹس کے خاطر، باپ اپنے اسٹیٹس کے خاطر میرے دوستو بچی کو کنوارا رکھ دیتا ہے 30 سال تک، 35 سال تک. میں والدین سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں والدین سے کہ اپنی انا کے واسطے اور اپنے اسٹیٹس کے واسطے یہ والدین اپنی بچیوں کو قربان کر رہے ہیں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، ان کے جذبات کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. کیا بچیوں میں جذبات نہیں ہوتے؟ کیا بچوں میں جذبات نہیں ہوتے؟ کیا انہیں ایک خوشی والی زندگی گزارنے کی تمنا ان کے دل میں نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہے، لیکن چونکہ بچیاں شرمیلی ہوتی ہیں اور جس گھر میں ماحول اچھا ہو، نیک ہو، دیندار ماحول ہو، وہاں پہ بچیاں بولنے شرماتی ہیں، لہذا کچھ بولتی نہیں والدین کے سامنے اور صبر کرتی. میرے دوستو خدا نہ خواستہ، کروڑوں بار خدا نہ خواستہ اگر گھر کا ماحول خراب رہا وہی حالات ہوں گے جو آج ہم یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ پہ دیکھ رہے ہیں. بچی اس کے ساتھ چلے گئی، بچی اس کے ساتھ چلے گئی. یہ حالات ہو جائیں گے اگر گھر میں دین کا ماحول نہیں رہا. میرے دوستو یہ شادیوں میں رکاوٹیں ہم نے پیدا کی ہیں، یہ رکاوٹوں کی وجہ ہم ہیں، ہمارے رسومات ہیں، ہمارا خرچہ ہے اور ہمارے بیجا شوق ہیں، بیجا رسم رواج ہے، جس کی وجہ سے یہ شادیاں ہمارے لیے مصیبت بن گئی. لوگ آ کے پوچھتے ہیں وظیفہ دے دو، وظیفہ دے دو، کچھ تسبیحات دے دو، کچھ پڑھنے کے لیے بتا دو. بھئی ٹھیک ہے پڑھنے کے لیے بتا دیں گے، لیکن پڑھنے کے لیے وہ اسی وقت اثر ہوگا جب ہماری خواہشات بھی تو کنٹرول میں ہونا چاہیے. ہماری خواہشات تو دنیا کی طرح، اور ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور منانا چاہتے ہیں اللہ کو تسبیحات کے ذریعے نہیں. اللہ کے نبی کا کھلا ہوا فرمان ہے اذا خاطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. اگر تمہیں کوئی نکاح کا پیغام دے، اپنے بچی کا یا اپنے بچے کا، لڑکے کا پیغام آئے یا لڑکی کا پیغام آئے، من ترضون دینہ وخلقہ، اس کی دین یعنی اس کا دیندار ہونا اور اس کا بااخلاق ہونا اگر تمہیں سمجھ میں آتا ہے. بچہ دیندار ہے، بچی دیندار ہے، بچہ بااخلاق ہے، بچی بااخلاق ہے، دو چیزیں دین اور خلق، یعنی دینداری ہے اور اخلاق اچھے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فزوجو، نکاح کر دو، نکاح کر دو. باقی چیزیں بات کی ہیں، ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ بھئی کماتا یا نہیں کماتا. بھئی جو بااخلاق ہوگا نہیں کمائے گا، جو دیندار ہوگا کیا وہ اپنی اولاد کو نہیں کھلائے گا، اپنی بیوی کو نہیں کھلائے گا؟ بھئی دیندار ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ ذمہ دار ہے. اور اگر کوئی اپنی بیوی کو نہیں کھلاتا ہے، نہیں پالتا ہے، تو اس کا مطلب وہ دیندار بھی نہیں ہے. آج بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں شادیاں کر چکے ہیں، 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، لیکن کبھی بیوی پہ خرچ نہیں کرتے اور نماز میں صف اول میں نظر آتے ہیں، دینداری کے کاموں میں صف اول میں نظر آتے ہیں، لیکن جب بیوی پہ خرچ کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں دین نہیں نظر آتا. میرے دوستو یہ دیندار نہیں.
دین تو وہاں اصل ہے جو گھر میں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر سے اگر کسی کو سرٹیفکیٹ مل جائے کہ ہاں یہ میرا شوہر اچھا ہے تو سمجھو واقعی اچھا ہے۔ میرے دوستو، یہ اصل چیز ہے کہ دینداری اور اخلاق یہ دو چیزیں بنیاد ہیں۔ اگر یہ تمہیں سمجھ میں آتی ہیں تو نکاح کر لو۔ کمانا اور دوسری چیزیں دیکھنا ہے، دیکھ سکتے ہیں، برا نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ دیکھنا، وہ ہوگا تو ہی کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے، یہ چیزیں، نکٹا ہے اس کی ذرا ناک چھوٹی ہے، ذرا لنگڑاتا ہے، ذرا کالا ہے، فلاں ہے، یہ میرے دوستو یہ عیوب نہیں ہے، یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہے یہ چیزیں۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم دینداری کے باوجود، اخلاق کے باوجود اگر تم نکاح نہیں کرو گے، وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ اگر نہیں کرو گے، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اس دنیا کے اندر ایک عالمگیر فساد پھیل جائے گا۔ اللہ کے نبی کی وارننگ ہے یہ، اور ہو رہا ہے فساد۔ کیسے فساد ہو رہا ہے؟ آج شادیاں ہوتی ہیں دیر سے، اس کے بعد چلتی کتنے دن ہیں؟ حال آج کتنے طلاقوں کے واقعات ہیں، کتنے خلے کے واقعات ہمارے درمیان پیدا ہو گئے، کیا کیا حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، شادیوں میں رکاوٹ ہم خود بنے ہوئے، کوئی اور نہیں بنا ہوا ہے، یاد رکھیے۔ عمر ہو گئی، نکاح کر دیجیے، چاہے وہ بچے کا نکاح ہو چاہے بچی کا نکاح ہو۔ زیادہ اگر بٹھا کے رکھیں گے اور حد سے زیادہ پڑھائی، ٹھیک ہے بھائی پڑھانا چاہیے، ہم پڑھائی کے مخالف نہیں ہیں، بچی کو بھی پڑھائیے بچے کو بھی پڑھائیے، لیکن کتنا پڑھائیں گے؟ آج بڑی سی بڑی ڈگری کرنے والی بچیاں، آج ان کا سروے کر کے دیکھ لیجئے اور پرسنٹیج نکال کے بتائیے کہ کیا ان کو وہ پڑھائی کام آ رہی، کیا پڑھائی کام آ رہی۔ ہاں، پڑھائی ہونے سے گھر میں بچوں کی تربیت کرنے میں آسانی ہوتی ہے، بچوں کو ٹیوشن وغیرہ دینے کے اندر آسانی ہوتی ہے، یہ ایک سہولت ہوتی ہے پڑھائی کے ذریعے، لیکن حد سے زیادہ پڑھائی میں لگا دینا، خرچ کر دینا، ان کے اخلاق کی فکر نہیں کرنا، شادی کی فکر نہیں کرنا، میرے دوستو یہ ایک ذمہ دار باپ کی نشانی نہیں۔ ذمہ دار باپ کی نشانی یہ ہے کہ جیسے بچی بڑی ہو گئی، جیسا بچہ بڑا ہو گیا، اس کو نکاح کی طرف راغب کریں، بچی کی پسند کا بھی خیال رکھا جائے، بچے کی پسند کا بھی خیال رکھا جائے، زبردستی اپنے بچوں پہ رشتوں کو تھوپا نہ جائے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچی فلاں جگہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، حالانکہ وہ کوئی عاشقی واشقی کا چکر نہیں ہے، بس اس کو لڑکا کسی وجہ سے پسند نہیں ہے، نہیں کرنا چاہتی، تو ٹھیک ہے، وہ ماں باپ کے سامنے کہہ سکتی ہے، اجازت ہے، ماں باپ اسے کنونس کریں، اسے سمجھائیں، دیکھو بیٹا تم اتنے میچور نہیں ہو گئے، تم اتنے بڑے نہیں ہو گئے کہ بھئی تم اپنی طرف سے فیصلہ کر سکو، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ لیکن سمجھانے کے باوجود بھی اگر بچی نہیں مانتی ہے اور واقعی کوئی صحیح وجہ ہے، صحیح معنوں میں کوئی وجہ ہے، تو والدین کو چاہیے کہ وہ وجہ کو سامنے بھی رکھیں، نہیں ہم جو بولے وہی ختم، ہماری مرضی سے نکاح کرنا ہے، ہم جہاں بولے وہاں کرنا ہے، یہ ایک زبردستی والدین چلاتے ہیں، اور بیچاری بچی تڑپی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اب کوئی رشتہ آئے گا، اب کوئی رشتہ آئے گا، سمجھ میں نہیں آتا، عمریں نکل جاتی ہیں، پھر اس کے بعد روتے پھرتے ہیں کہ ویسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ میرے دوستو یاد رکھیے، نکاحوں کو ہم نے مشکل بنایا ہے، ہم نے مصیبت بنا لیا ہے، اللہ کے نبی نے اتنا مصیبت والا عمل نکاح کو نہیں بنایا، بہت آسان عمل تھا اللہ کے نبی کے زمانے، بہت آسان عمل۔ آج میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، میں والدین سے بھی کہتا ہوں کہ بچے اگر شرعی نکاح کرنا چاہتے ہیں تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ انہیں کرنے دیں، ان سے راضی ہوں اور خوش ہوں کہ میرا بچہ نکاح کر رہا ہے اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، زبردستی کی خواہشات نہیں۔ دوست آ کے کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے، یہ نکاح دکھ رہا ہے یا موتا دکھ رہا، لوگ آج سوال کرتے ہیں یہ نکاح کی محفل ہے یا موتے کی محفل ہے، زیارت کی محفل ہے، لوگ سوال کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ اور اللہ کے رسول سے پوچھئے
کہ نکاح کی محفل کیا ہوتی ہے، زیارت کی محفل کیا ہوتی ہے، موتے کی محفل کیا ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے پوچھیے۔ میرے دوستو، کوئی جھمیلا نہیں تھا نکاح کے اندر، کوئی دھوم تڑاخہ نہیں تھا نکاح کے اندر۔ آج ہم نے مصیبت بنا لیا۔ آج دیکھ لیجئے شادی خانوں میں کتنا برباد ہو رہا ہے پیسہ مسلمانوں کا۔ قرضے لے لے کے شادی کر رہے ہیں، قرضے لے لے کے۔ اور ایک باپ شادی کرتا ہے بچی کی، اور جیسے ہی بچی رخصت ہو گئی اسے ایک اطمینان یہ ہوتا ہے کہ چلو بچی کا نکاح تو ہو گیا، لیکن اب اسے دوسری فکر سوار ہوتی ہے کہ اب قرضہ کہاں سے چکاؤں گا، اب قرضہ کہاں سے ادا کروں گا۔ کسی نے مٹی پہ لیا، کسی نے رہن رکھا کے لیا، کسی نے گھر رہن پہ رکھا دیا، کسی نے ذاتی گھر تھا وہ بیچ دیا۔ کیسے کیسے حالات ہو گئے دنیا کے اندر۔ میرے دوستو، جب یہ اور آگے بڑھتا جائے گا نا تو پھر یاد رکھیے، آج جو مسلمان بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام سے پھر رہی ہیں، اللہ نہ کرے کہ کہیں وہ عذاب ہمارے گھروں تک نہ پہنچ جائے، وہ عذاب ہمارے گھروں تک نہ پہنچ جائے۔ کوئی دیر، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا مل کے بھی اگر اللہ کی نافرمانی کر لے، اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ ہم محتاج ہیں اللہ کے، ہم محتاج ہیں ایمان کے، ہماری نسل محتاج ہے ایمان کی۔ اگر ایمان ہماری نسلوں سے مٹ گیا تو پھر میرے دوستو کوئی بچانے والا نہیں آئے۔ آج پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے والدین کون تھے۔ اس لیے میرے دوستو، نکاحوں کو آسان کیجئے، نکاحوں کو سنت کے موافق کیجئے، ختم کر دیجئے، پیروں تلے رون ڈالیے ساری رسمیں، سارے رواج، یہ سانچک کی رسم کو ختم کر دیجئے۔ اور عورتیں اگر گھر میں نہیں سنتی ہیں، اللہ رسول کا واسطہ دیجئے انہیں، اور ان سے پوچھئے کہ کیا تمہیں رسول سے زیادہ ان چیزوں سے محبت ہے؟ کیا تمہیں خدا جب عرش کا میدان قائم ہوگا تو کیا تمہارا داماد آ کے تمہاری مغفرت کرے گا یا اللہ کے نبی شفاعت کریں گے؟ کون کرے گا وہاں شفاعت؟ میرے دوستو، اللہ کے نبی کریں گے شفاعت۔ میرے اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنائیے، نکاحوں کے صحیح طریقے کو اپنائیے اور ساری چیزیں ختم کر دیجئے۔ اور جو رکاوٹیں ہو رہی ہیں، رکاوٹوں کے اسباب پہ غور کیجئے کہ کیوں نہیں ہو رہی ہماری بچی کی شادی، کیوں نہیں ہو رہی ہمارے بچے کی شادی، اس کو غور کیجئے۔ وظیفے پڑھنا اور تسبیحات پڑھنا ٹھیک ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ اصل علاج نہیں ہے۔ اصل علاج یہ نہیں، اصل علاج وہ ہے کہ مرض کو پہچانا جائے اور اس کو دور کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔